بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے دور میں وظائف میں اور کمپٹیشن میں ایسی دوڑ لگی کہ نئے سے نئے وظیفے ایجاد کیے گئے اور نئے سے نئے طریقے بتائے گئے مسائل کے حل کروانے کے لیے۔ حالانکہ مسائل کا حل ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت وظائف کے بھی محتاج نہیں۔ وظائف ایک میڈیسن کی طرح ہیں، جس طرح میڈیسن کے بغیر بھی بندے کو صحت مل سکتی ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی طرح وظیفہ کے بغیر بھی بندے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن آج وظائف پہ ایسی یقین بن گیا کہ ہر بندہ وظیفے پہ وظیفہ کیے جا رہا ہے، یا ایسے ہی ہے جیسے ہر بندہ میڈیکل سٹور سے اپنی مرضی سے دوائی پہ دوائی لیے جا رہا ہے، تو فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ 3 احادیث مبارکہ بتا رہا ہوں اور مختصر سے وظائف بتاؤں گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوشش کروں گا کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ وظائف ہر مسئلے کے لیے اپلوڈ کر سکوں، تاکہ 3 دن کے اندر یہ ریوائز ہوتے رہیں۔ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، پرانے سے پرانا مسئلہ ہو، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ 3 احادیث مبارکہ سے یہ عمل عرض کروں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ساری حدیث مبارکہ کا، کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دعا فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں دعا کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ کا مسئلہ رزق کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی بن جاتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا، کاروبار شروع کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، وہ چیز واقعی سونا بن جائے گی۔ بات عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اس چیز میں اللہ رب العزت ایسی برکت عطا فرما دیں گے کہ آپ کی ساری ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں گی۔ اس کے لیے چند بیسک ہدایات ہیں۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، گناہوں کو مکمل چھوڑ دیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ وظیفوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم تو گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وظیفے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ ہماری زندگی میں وہ مسئلے آتے ہی نہیں۔ اور تلاوت کا اہتمام، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، روزانہ تلاوت ضرور کریں، اور جتنا ہو سکے صدقہ دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ گلیوں میں مانگنے والے، بازاروں مانگنے والوں کو نہیں، کسی مستحق کو، اپنے پڑوسی مستحق کو، رشتہ دار مستحق کو پورا مہینہ جمع کر کے اکٹھے دے دیں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی اللہ رب العزت سے آپ مانگنا چاہیں، منع نہیں ہے، جب چاہے مانگیے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں، باقی آپ اپنا ٹائم دیکھ لیجئے۔ ہم نے آج وظیفوں کو ایسی بلا بنا دیا، وہ جی ظہر کے بعد کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے ان پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے اور پہلی حدیث مبارکہ پر عمل ہو گیا۔ اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا واحد یا اللہ، یا واحد یا اللہ، 11 مرتبہ آپ اسم مبارک کو پڑھیے۔ یہ جو ذکر ہے یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے لیے ہو، کہ اللہ رب العزت کی ذات واحد ذات ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 11 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں جتنی دفعہ ذکر کیا ہے اتنی دفعہ درود پاک تو لازمی ہو، یعنی 11 دفعہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو، تو اب کس بات کی دیری ہے اور کس بات میں آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اعمال کرتے نہیں، گناہوں کو چھوڑتے نہیں۔ جب تک نماز پڑھنی نہیں اور رزق کے لیے وظیفے بھی کرتے جانے، اور لونگ کے دانے اور کبھی سکے بستر کے نیچے رکھ رہے ہیں اور عجیب ڈرامے کر رہے ہیں، یہ سب مارکیٹ میں نئی سے نئی چیزیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان سے بچا کیجیے۔ 2 احادیث مبارکہ پہ عمل ہو گیا۔ تیسرا کام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس عمل کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ کے ہاں پہنچتے ہی نہیں۔
تو جب دعا کر لیں، ہاں دعا ہے، درود پاک کے بعد دعا کم از کم 2 سے 5 منٹ آپ دعا کر لیجئے۔ اللہ رب العزت نے جو احسانات آپ پر کی ہیں ان کو یاد کر کے شکر ادا کیجیے۔ پھر عرض کیجیے اللہ میرا ایک اور مسئلہ حل فرما دیجیے، پیارے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے اس سے نجات عطا فرما دیجیے۔ پھر اس کے بعد کم از کم آخر میں 3 مرتبہ درود پاک تو لازمی پڑھ لیجیے، تاکہ آخری تیسری حدیث مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے۔ بس اتنا سا عمل ہے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے، لیکن خدا را وظائف کو سب کچھ نہ سمجھیے۔ مسائل کا حل اللہ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے نہ لونگ کے دانوں کی ضرورت ہے، نہ سکوں کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔